کہ شریعت سازی صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، اور اللہ رب العالمین نے شریعت بنا کر ہمیں دے دی ہے، اس کی تکمیل کا اعلان کر دیا ہے۔ اب جو لوگ کوئی نئی بات ایجاد کرتے ہیں اور اس کو دین سمجھ کر کرتے ہیں، گویا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شریعت سازی کا اختیار انہیں بھی حاصل ہے، جبکہ شریعت سازی کا اختیار تنہا اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے شریعت بنا دے، جس چیز کو چاہے وہ شریعت سے نکال دے، اسے منسوخ کر دے۔ اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کیا جا سکتا ان کے لیے تو نے فلاں چیز کو شریعت بنائی تھی، ہمارے لیے کیوں نہیں؟ اللہ رب العالمین مالک مختار ہے، وہ جس چیز کو چاہے شریعت بنا دے، اور اللہ رب العالمین نے شریعت بنائی ہے اور اس پر عمل کرنے کا ہمیں مکلف بنایا ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں اللہ ثواب دیتا ہے، عمل نہیں کریں گے تو اللہ پوچھے گا ضرور، اللہ ضرور ہم سے سوال کرے گا، میں نے تمہارے اوپر نماز فرض کی تھی، نماز پڑھ کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو؟ میں نے تم پر روزے فرض کیے تھے، روزہ رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ میں نے تم پر زکوٰۃ فرض کی تھی، زکوٰۃ دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ میں نے تم پر حج فرض کیا تھا، تم کو مال بھی دیا تھا، صحت بھی دی تھی، حج کر کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو؟ اس طریقے سے اللہ رب العالمین ایک ایک باتوں کا سوال کرے گا۔ تو جس چیز کو اللہ رب العالمین نے شریعت نہیں بنایا ہے، دین کا وہ حصہ نہیں ہے، اور اس کو دین سمجھ کر کیا جا رہا ہے، تو جن لوگوں نے اس کام کو ایجاد کیا اور جو لوگ اس کو دین سمجھ کر کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شریعت سازی کا اختیار انہیں بھی حاصل ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ اختیار اپنے نبی کو بھی نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو ٹوکا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو ٹوکا، یا ایھا النبی، اے نبی، لم تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنایا آپ اس کو حرام کر رہے ہیں، تاکہ آپ اپنے خواتین کے، اپنی بیویوں کی رضامندگی حاصل کر لیں۔